بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قاعدہ تختی نمبر 9 مشق ہے حروف مدہ، حروف لین اور کھڑی حرکات کی۔ یہ بات لکھی ہوتی ہے قاعدے میں، لیکن اس کے علاوہ باقی جو چیزیں پہلے پڑھ چکے ہیں ان سب کی مشق بھی ساتھ ساتھ رہے گی۔ جیسے حرکات ہم نے پڑھی ہیں، حرکت میں غلطی نہ ہو، تنوین آئے گی اس میں غلطی نہ ہو۔ اسی طرح حروف کے مخارج پڑھتے ہوئے کسی حرف کا مخرج غلط نہ ہو۔ موٹے حروف کا اسی طرح خاص خیال رکھا جائے، ہجا کرتے وقت، رواں پڑھتے وقت موٹا حرف باریک ہو کر تبدیل نہ ہو، لحن جلی ہوگی، اس کا خیال رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور ہر تختی کو اسی طرح پڑھانے کا، مشق والی تختی کو خاص طور پر کون کون سے طریقے ہیں؟ ہجا، رواں، وقف، اجرا۔ اجرا میں پھر ایک بنیادی اجرا، مقصودی اور بنیادی اجرا، یعنی بچوں سے حروف مدہ کی پہچان کروانا، حرف لین کی پہچان کروانا، کھڑی حرکات میں اس کی پہچان کروانا۔ ٹھیک ہے، موٹا حرف، باریک حرف، حروف قلقلہ، وقف کریں گے تو بیٹا یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ بنیادی اجرا ہے۔ کیا ہے بھائی؟ بیسک۔ یہ اجرا جو ہے یہ تو ضروری ہے ہر بچے کے لیے۔ دوسرے نمبر پر ہے تجویدی اجرا، کہ وقف کون سا ہے، مد کون سی ہے، مد کا نام کیا ہے۔ یہ تجویدی اجرا ہے۔ نام نہ آئیں، وقف کا نام کیا ہوتا ہے، مد کا نام کیا ہے، مد کی تعریف کیا ہے، یہ تفصیلات یہ کیا ہیں؟ تجویدی کتاب کے اعتبار سے ہیں۔ آئیے ہم اس کو تھوڑا سا پڑھتے ہیں تاکہ باقی ساری تختی کا خلاصہ ایک مفہوم ذہن میں آ جائے۔ حمزہ کھڑی زبر آ، میم زبر ما، آم، نون زبر نا، آمن، وقف، آمن۔ جی اب اس میں بتائیں گے سب سے پہلے کہ حرف مدہ کون سا ہے؟ جی کون سا حرف مدہ ہے؟ حرف مدہ کون سا ہے؟ الف مدہ۔ یہ سب سے اچھا جواب ہے۔ اب الف مدہ ہے کیسے، اس کی وضاحت کیسے، میں نے جو پہلے لکھوائی ہے، کھڑی زبر میں الف مدہ ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کب ہوگا، یہ ہے بھائی۔ اجرا میں کیا بتانا ہے؟ شاباش۔ وقف کون سا؟ بالاسکان۔ وقف بچے کو کیا بتائیں گے بیٹا؟ آخری حرف کو کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے، آخری حرف پر حرکت نہیں پڑھیں گے، یہ بچے کو بتائیں گے۔ اور ویسے اس کا نام کیا ہے؟ وقف بالاسکان۔ تعریف کیا ہے؟ آخری حرف کو ساکن کرنا۔ ٹھیک ہے، زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑی زیر الٹی پیش، ان سب میں کیا ہوتا ہے؟ وقف بالاسکان۔ جی حمزہ کھڑی زبر آ، واو کھڑی زبر وا، آوا، وقف ہاکذا، او یعنی اسی طرح، ہاکذا کا معنی وقف اسی طرح۔ اچھا جی، جی بتائیے جی اس کے اندر حرف مدہ کون سا ہے؟ جی آپ بتائیں حرف مدہ کون سا ہے جی؟ واو مدہ بھی ہے۔ اور جی آپ بتائیں جی، تینوں ہیں، واہ کیا بات ہے جی۔ اور جی ہاں جی، دیکھ نہیں رہے آپ نیچے، دیکھ کر بتائیں۔ شاباش، جلدی کریں، ٹائم ضائع نہ کریں۔ الف مدہ اور کہتے ہیں واو مدہ بھی۔ اور جی
اے اللہ دے بندے ہو. ایسے ہی کسی دوست نے یہ بھی بتایا تھا واقعی الف مدہ بھی ہے، واو مدہ بھی ہے، آ مدہ بھی ہے. کمال کر دی. یہ تینوں نظر آ رہے ہیں. ہائے اللہ جی. تو بھائی کھڑی زبر میں ابھی پڑھا ہے، دیکھو ابھی پڑھا اور ابھی ہم بھول گئے. ہمارے بچوں کو کیسے یاد رہے گا، شاگردوں کو اپنی فکر کرنی ہے. تو دیکھو کھڑی زبر میں پہلے میں کھڑی زبر ہے، واو پر بھی کیا ہے. تو ہم نے کیا ضابطہ پڑھا، کھڑی زبر میں تو دونوں جگہ کھڑی زبر ہے، تو دونوں جگہ کیا ہے بھائی، الف مدہ. اب تو یاد رہے گا نا. اوہو جی چلیے جی. وقف کیا ہے جی، وقف ہا قضا ہے. تو کیا مطلب ہوگا، آخری حرف پہلے سے ساکن ہے. تو اس کا نام کیا ہے، وقف بالسکون. بولو بھئی وقف، وقف بالسکون. کیا وقف بالسکون کی تعریف کیا ہے، آخری حرف پہلے سے ساکن ہو. آخری حرف، یہاں کون سا حرف ساکن ہے، دیکھ لو، واو ہے یا الف ہے. یا تو نہیں ہے، وہ کئیوں کو یا بھی نظر آتا ہے، کہتے یا ساکن ہے. یہ کون سا ساکن ہے، کھڑی زبر میں الف ہے، تو الف مدہ کیا ہوتا ہے، ساکن ہوتا ہے نا بھئی. شاباش. یہاں مد کون سی ہو رہی ہے، مد اصلی. حرف مدہ پہ ویسے بھی جو ایک الف مد ہوتی ہے اس کا نام کیا ہے، مد. لیکن عرف کے اندر ویسے کہہ دیا جاتا ہے جب حرف مدہ وقف کے اندر ہونا تو اس کو کہتے ہیں یہ مد اصلی ہے. وہ کیا کہتے ہیں، مد. ہاں حالانکہ حرف مدہ جہاں بھی ہو تو اس کا نام کیا ہے، مد. ایک الف کے برابر ہو، کھینچتے ہیں اس کو. جی حمزہ کھڑی زبر آ، نون زینی آنی، یا زبر یا آنیا، تا دو زیر تین آنیتن، وقف آنیہ. جی حرف مدہ کون سا ہے، پوری بات نہیں بتا رہے، پوری بات نہیں بتا رہے. کھڑی زبر میں، شاباش. وقف کون سا ہے بھئی، بالابدال. ٹھیک ہے بیٹا. گول یہ اس طرح کی گول تا آتی ہو تو اس کو وقف میں کیسے پڑھتے ہیں، ہاں پڑھتے ہیں. نہیں ہاں پڑھتے ہیں، بس بچے کو یہ بتانا ہے. اس کو وقف میں کیا پڑھتے ہیں، ہاں. اب تعریفی حوالے سے بچہ سمجھدار ہے تو اس کو کیا کہیں گے، وقف بالابدال ہے، گول تا کو وقف میں ہا سے بدلنا. حمزہ کھڑی زیر ای، لام کھڑی زبر لا، ایلا، فا زیر فی، ایلافی. برابر نہیں کر رہے ہیں، گڑبڑ کر رہے ہیں، برابر کریں کیونکہ دونوں جگہ حرف مد ہے نا. ایلافی، جی یہ تو ہم نے پڑھ لیا رواں. وقف کرتے وقت ایک عملی چیز ہے، وہ کیا ہے، تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھنا. ایک ہے مدارس وقفی تعریف، نام علیحدہ چیز ہے، لیکن عملی طور پر بچے کو پڑھاتے ہوئے وقف کروائیں گے تو یہاں پر کیا کریں گے، وقف میں تھوڑا سا اس کو، شاباش. وقف ایلاف، یہ پریکٹیکل عملی چیز ہے. بچے کو عملی طور پر لمبا پڑھانا ہے. بچہ کیسے پڑھتا ہے نارمل، ایلافی، وقف ایلاف. ایلاف تو ایلاف نہیں ہے، ایلاف. جی آئیے جی اجرا. اس کے اندر بیٹا حرف مدہ کون سا ہے، آپ بتائیں گے جی. کتنے حرف مدہ ہیں اس میں، کون کون سے، حمزہ اور لام. جی کون کون سے حرف مدہ ہیں جی، الف اور لام. ٹھیک ہے جی. تو الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ اور لام، یہ تو زیادہ ہو گئے، 4 ہو گئے. جی ہاں جی عمر بھائی بتائیے. الف اور لام، تو الف واو یا ہم نے 3 تو پڑھے تھے نا پہلے، اور ایک اب لام کا اضافہ ہو گیا. جی جلدی بتائیے بھی کون کون سے حرف مدہ یہاں پر. یہ اکاڑا بھائی، اکمل. الف اور لام حرف مدہ، الف اور لام ہے.
سمجھ نہیں آ رہی جی. ہاں شاباش جی. ہاں جی اور جی ٹائم ضائع کریں جی. کہاں پر؟ کھڑی زیر میں الف مدہ اور بس. کہتے کھڑی زیر میں الف مدہ اور باقی بس جی. نہیں مد کا نام ہی نہیں لیا ابھی تک ہم نے جی. کون سا مدہ ہے بھائی؟ کہاں پر؟ لام میں یا مدہ. اچھا لام میں یا مدہ. اور دیکھو صحیح نا, دیکھو دیکھتے نہیں ہے, اس کا مطلب بندے دیکھ نہیں رہے. اچھا اللہ کے بندے دیکھو, آپ حرفوں کے نام لے رہے ہو. تو حمزہ کے نیچے کیا ہے؟ کھڑی زیر. تو بولو کھڑی زیر میں, دیکھ لو یہ حالت تھوڑا. لام کے اوپر کیا ہے بچوں؟ کھڑی زبر. تو کھڑی زبر میں, تو لام کیوں کہتے ہو بھائی؟ کوئی حمزہ کہہ رہا ہے, کوئی لام کہہ رہا ہے. تو دیکھو یہ ابھی ہمارا اپنا حال یہ ہے جی. تو باقی بچوں کا کیا حال ہوگا جو دوست اس چیز پر توجہ نہیں دیتے, کہتے ہیں ہمیں تو سب کچھ آتا ہے, تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اپنے گمان کے مطابق ہمیں بہت کچھ آتا ہے بھائی. ہوئے ہوئے ہوئے, تو فکر کرنی ہے, اپنی فکر کرنی ہے ابھی ہے جی. ہاں سب سے پہلے اپنی فکر, پھر انشاءاللہ آگے اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے. تو دیکھو کتنی آسان سی بات ہے جی. نورانی قاعدے کے اندر پھنس جائیں گے اور ہمارا ٹیسٹ ہو رہا ہے اور جناب انٹرویو اور فیل ہو گیا جی. کیا نورانی قاعدہ نہیں آ رہا؟ دیکھ لو بھائی, پھر فکر کریں بھائی جی. تو حرف مدہ سمجھ آ گئے جی. حمزہ کے نیچے بیٹا کھڑی زیر, کھڑی زیر میں یا مدہ. لام کے اوپر کھڑی زبر, کھڑی زبر میں لام کا نام نہیں لینا بھائی, سمجھ گئے جی. شاباش جی. حرف مدہ ہو گئے پورے. وقف کون سا ہے؟ بل آخری حرف کو بیٹا ساکن کرنا ہے جی. جزم لگا کے پڑھیں گے. تو پڑھتے ہوئے پھر کیا کریں گے؟ وقف کرتے ہوئے تھوڑا سا لمبا کریں گے. وہ لمبا کیوں کر رہے ہیں؟ اب لمبا بچے کو تو پریکٹیکل کروا دیا عملی طور پر, پھر اب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تجویدی اجرا ہے. کیا ہے کہ وقف کیا بالاسکان تو ہو رہی ہے مد, مد عارض وقفی. لکھ لیں گے آپ, مد عارض وقفی. کیا تعریف ہے؟ کھڑی زبر میں کیا ہے؟ الف مدہ. تو حرف مدہ کے بعد, یہ وضاحت کر رہا ہوں نا, کھڑی زبر میں الف مدہ نا, تو حرف مدہ کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہے, عارضی ہے, مد عارض وقفی. حرف مدہ کے بعد سکون عارضی ہے, یعنی وقف کی وجہ سے ہے, اس لیے اس کا نام مد عارض وقفی. جی سمجھ آگئی بات جی. چلتے ہیں جی. حمزہ زبر یا ای, نون زبر نا, اینا, وقف این. بتائیے جی یہاں پر کیا ہے؟ یا لین. شاباش. وقف کون سا ہے؟ بالاسکان. تو یہاں پر بھی آئینہ میں پریکٹیکل عملی چیز بچے کو جو بتانی ہے کیا ہے؟ آئینہ میں وقف کروائیں گے تو کیا کریں گے؟ آئین. کیسے کروائیں گے؟ تھوڑا سا لمبا کریں گے. کیوں بھائی؟ مد عارض لین. کیا نام ہے اس کا؟ مد حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو, یعنی وقف کی وجہ سے ہو. تو اب دیکھو اس کی ساؤنڈ دیکھیں, آئینہ بولو. اب غور کریں تختی کے مفردات میں, او ای, او اینا, وہی ساؤنڈ ہے جو میں نے بتائی ہے. تو دیکھو اگر پڑھیں گے او ای, تو یہاں کیسے پڑھیں گے؟ اینا. تو یہ اینا یہ ٹھیک ہے, یا اینا کون سا ٹھیک ہے؟ یہ سمجھ آ رہی بات نا ایسے. تو اس طرح مثال لے کر کہ مفردات پہ ہم نے اس کو کیسے پڑھا او ای میں, اور یہاں نارمل جب ملا کر جب پڑھیں گے حرف کے درمیان میں آئے گا وہاں کیسے پڑھیں گے. تو بالکل ہماری ادائیگی, ہماری ساؤنڈ, تلفظ ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ہم نے قرآن میں پڑھنا ہے. مفردات میں بھی ہمارا تلفظ ہو ایسے ہی ہونا چاہیے. شاباش. با زیر بھی, ہا کھڑی زیر ہی, بھی, وقف بھی. شاباش. یہاں پر کون سا مدہ ہے جی؟ پوری بات نہیں بتاتے. کھڑی زیر میں یا مدہ, وقف بالاسکان, آخری حرف کو ساکن کر دیا. بھی کا وقف بھی ہوتا ہے, بھی کا وقف بھی کیوں نہیں ہوتا؟ اس کی کیا وجہ آپ بتائیں گے. جیم زبر الف مد جا,
حمزہ زبر آ جا وقف جا وقف جھٹکے کے ساتھ، ٹھیک ہے، جا یوں نہیں، حمزہ رہ جائے گا، وقف کیسے ہوگا؟ دو جگہ جھٹکے کے ساتھ. جی الف کون سا مدہ اس میں؟ الف مدہ. الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے کا، تو مد کا نام مد متصل. ٹھیک ہے جی. اس کا ایک طریقہ میں نے ہجا کا بتا دیا جو نارمل پڑھا جا رہا ہے. ایک اور طریقہ بھی ہے، جیم الف مد زبر جا. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح کر لے کوئی. ٹھیک ہے. ایک اور طریقہ بھی ہے اصولی طور پر، تو اس کے اندر یہ ہے کہ مد کا نام نہیں لیتے، تو کیا کہتے ہیں؟ جیم زبر الف جا، جیم زبر الف جا، لمبا بھی زیادہ نہیں کرتے. پھر پڑھتے ہیں حمزہ زبر آ، جب حمزہ کو پڑھا تو اب کرتے ہیں جا آ. تو یہ طریقہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی جگہ پر اگر کوئی مد کا نام نہیں لے رہا تو بھی غلط. سمجھ آ گئی بات؟ ہاں، کیونکہ یہ بھئی صفات ہے نا بھئی، تو صفات کہیں پہ غنہ بھی آتا ہے، کہیں پہ مد آتی ہے، کہیں پہ اخفا آتا ہے. تو ہم کہیں پہ اخفا کا نام لیتے ہیں، بے غنہ کا نام لیتے ہیں، مد کا لیتے ہیں؟ نہیں لیتے نا. تو یہاں پر عموماً جو ہے نا مد کا نام لیا جاتا ہے. اچھا، یہ ایک اصولی طور پر میں نے آپ کو بات عرض کر دی. حضرت قاری شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں قواعد حجال قرآن میں لکھا ہے کہ فرمایا کہ یہاں پر اصولی طور پر تو مد کا نام نہیں ہے، لیکن اگر مد کا نام لے کر بچے کو تھوڑا سا لمبا کروا کے پڑھا دیا جائے تو اس میں بچے کی توجہ مد کی طرف جو ہے نا جلدی جائے گی. اس لیے اس میں مشورہ یہ ہے کہ اس میں بہتر ہے کہ مد کا نام لے لیا جائے، لیکن اصولی طور پر مد کا نام نہیں، کیونکہ سبب ابھی تک نام آیا نہیں، اس وجہ سے. چلیے جی. جیم زیر یا مد جی. اب ہم یہ جو ہجا کرائیں یہ عرف کے مطابق ہے، جیسے عام چل رہا ہے. حمزہ زبر آ جی آ وقف جی. جی تو یہاں پر اس کا الف کا نام ہجا میں نہیں لیں گے، الف کا نام ہجا میں نہیں لیں گے. کیوں؟ جو حرف پڑھنے میں نہیں آتا ہجا میں اس کا نام نہیں لیا جاتا. کھڑی زیر جب لکھی ہوتی ہے اس میں تو اس کا طریقہ بھی سمجھ آنا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس صورت میں کھڑی زیر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یا مدہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ یا لکھا ہوا نظر آئے گا، لیکن یہ یا بھی پڑھا اس وقت یا کا نام بھی نہیں لیا جائے گا. تو پھر کیسے ہجا کریں گے؟ جیم کھڑی زیر مد جی. سمجھ آئی؟ پھر یا کا نام بھی نہیں لیں گے. سمجھ آ گئی بات جی؟ اس طریقے سے اس تختی کا انشاءاللہ اجرا کریں گے. پہلا سبق پڑھ لیا، پھر انشاءاللہ دوسرا بعد میں پڑھیں گے، مشق کریں گے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر.